بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین والنار للمعاندین والکافرین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا انیس الغریبین رحمت للعالمین آج علم المؤید الرسول المصدق والمصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قالت الفاطمة الزهراء صلوات الله وسلام عليها فرع الأمم فرقا أديانها صلوات بھیجے محمد وآل محمد دعائے خداوند کریم کی بارگاہ میں بار الہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین کے رزق حلال میں اضافہ فرما، جتنی مومنین و مومنات اس عظیم عبادت کے لیے آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما۔ بار الہ محمد وآل محمد کے واسطہ جتنے مومنین مریض ہیں، بالخصوص کچھ مریضوں کے حوالے سے میرے ذمہ لگایا گیا ہے اور بالاخص یہاں کچھ مریضوں کے حوالے سے میرے ذمہ لگایا گیا ہے، پروردگار ان سب کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما، جتنے مومنین مقروض قرض ادا فرما، بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار نصیب فرما۔ بار الہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت سے مشرف فرما، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ جو دعائیں زبان پر لائی گئی ہیں یا نہیں لائی گئی، جو ہماری اصلاح میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے مومنین صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ولایت اہل بیت اطہار پر اولاد کی تربیت کرنے میں ہماری مدد و نصرت فرما۔ بار الہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ خادمان مذہب و ملت کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ میں نہیں جانتا تو علیم بذات صدور ہے، تیری بارگاہ میں صف عزا پر بیٹھ کر مومنین و مومنات ہاتھ اٹھائے ہوئے سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا۔ جتنی اپنی آمین حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے، نعرہ حیدری، بزرگوں کے سائے تعبیر قائم رہے، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار و محبان اہل بیت، عزاداران معصومین و عزاداران حضرت سیدہ معصومہ مخدومہ فاطمہ زہرا، خمسہ مجالس عزا کے حوالے سے آج چوتھی مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس دفعہ اللہ کی توفیق کے ساتھ جناب سیدہ کے خطبے کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا۔ چاہتے تھے کہ خطبہ مکمل ہو جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ مکمل تو نہیں کر پائیں گے، مکمل کیا
آدھا بھی ہم نہیں کر پائیں گے آج اور کل کی مجلس کو بھی ملا کر، لیکن بہرحال جتنا ایک خدا نے توفیق دی، اور شاید اس سال کے ہمارے حصے میں جتنا تھا وہ ہم تلاوت کر پائیں گے۔ باقی اگر پھر خدا نے زندگی دی اور موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی سے ہی۔ کل تک جو ہماری گفتگو پہنچی تھی، سب سے پہلے ہم نے خطبہ کے حدود اربع اور فدق کے حدود اربع اور فدق کے حوالے سے تاریخی کہ فدق کتنا ہے، کہاں سے ملا، کیسے غصب ہوا، کتنی دفعہ لیا گیا، کتنی دفعہ واپس کیا گیا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اور پھر دوسری اور تیسری مجلس میں ہماری توحید کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور کل ہی کی مجلس میں تھوڑے سا آپ نے رسالت کی طرف رخ کیا، اور وہ رخ جناب سیدہ کی وجہ سے کیا کہ جو جملے جناب سیدہ نے کہے انہی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور بی بی نے کہا توحید کے بعد اللہ کی توحید کی گواہی دی، اور پھر فرمایا کہ توحید ہے کیا، اللہ کیسا ہے، کون ہے، خلق کرنے والا ہے، رب ہے۔ اس کے بعد بابا کی رسالت کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسول اللہ عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا اللہ کے عبد ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر بی بی نے کہا کہ میرے بابا کو اللہ نے چن لیا، ان کو خلق کرنے سے پہلے بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کا نام رکھ دیا، اور ان کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، یہاں تک کہ بی بی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں مبعوث کیوں کیا؟ اس لیے مبعوث کیا تاکہ اس کا حکم جو ہے، اس کا امر جو ہے وہ نافذ ہو جائے، اور مخلوقات کی خلقت کا جو ہدف ہے وہ کامل ہو۔ اس لیے اللہ نے میرے بابا کو مبعوث فرمایا، اور آج ہم یہاں تک پہنچیں گے۔ بی بی فرماتی ہے حالت کیا تھی جب میرے بابا مبعوث ہوئے، اس وقت حالت کیا تھی، وہ زمانہ کیسا تھا، اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے؟ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ امتوں کو دیکھو کہ وہ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، مذاہب میں بٹے ہوئے تھے، مختلف مذاہب تھے، مختلف قسم کے مذاہب وہاں، حالانکہ ایک چھوٹا سا وہ ایریا تھا، اس میں بھی مختلف مذاہب تھے، کوئی اپنے آپ کو یہودی کہلاتا تھا، کوئی مسیحی کہلاتا تھا، کوئی مجوسی ہوتا تھا، کوئی سائبی تھا، کوئی زرتشتی تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے تھے۔ اور پھر میرے بابا کا یہاں آنا اور مبعوث ہونا، اور پھر میرے بابا نے آ کر کیا کیا؟ امتوں کو، جو بڑی امتیں تھیں ان کو ایک کر دیا۔ جو گروہوں میں تھے، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی مختلف مذاہب میں تھے، ان کو اپنی اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے سے میرے بابا نے ایک کر دیا، اور فرمایا کہ میرے بابا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آج اگر ہم اس میں کامیاب نہ بھی ہو سکے تو کل ایک وقت آنے والا ہے کہ کوئی بھی فرقہ اور کوئی بھی گروہ باقی نہیں رہے گا سوائے اسلام کے۔ آپ ایک حدیث سنتے رہتے ہیں، شاید ہمارے ممبروں سے بھی بعض دفعہ کچھ لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کی امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 72-73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے۔ نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ رسول کا فرمان اس کی تائید کرتا ہے، نہ حضرت زہرا کا خطبہ اس کی تائید کرتا ہے۔ رسول فرقوں میں بانٹنے نہیں آئے، رسول فرقوں سے نکال کے امت واحدہ بنانے آئے۔ یہ فرقوں کو جو قبول کیا ہے اور فرقوں میں بٹ گئے، رسول نے نہیں فرقوں میں بانٹا۔ یہ انسان ہے جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کے اپنے راستے اختیار کر رہا ہے۔ جو راستہ رسول نے بتایا ہے، اگر اس راستے پہ چلے تو پھر کسی اور فرقے میں اور کسی اور طرف جائیں گے ہی نہیں، پھر ایک امت بن جائے گی، امت واحدہ بن جائے گی، جو مقصد ہے رسول کی مبعوث ہونے کا۔ جو رسول اکرم مبعوث ہوئے، اور پھر اسی جملے پہ بہت زیادہ تفسیر ہے، لیکن میں صرف تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ اگر رسول کی بعثت کو قبول کر لیں، رسول کے فرمان کو قبول کر لیں، تو پھر یہ ایک ہی امت بن جائے، گروہوں میں نہیں بٹے گی، فرقوں میں نہیں بٹے گی،
کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جو علی کے قبول کر لے گا جو پھر کسی اور کے ہوتے طرف جائے گا ہی نہیں۔ جب رسول کی تعلیمات پہ عمل شروع ہو جائے گا فرقے ختم ہو جائے گا۔ اور اسی خطبے کے اندر آگے جا کے بی بی نے ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے، بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری ولایت اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ گروہوں میں نہ بٹ جائے، تاکہ یہ گروہوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ اور بی بی فرماتی ہے کہ جب میرے بابا نے اعلان نبوت فرمایا اور مبعوث بالرسالت ہوئے تو حالت کیا تھی؟ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اور پھر بی بی فرماتی ہے کہ آکفن علی نیرانہا، یہ لوگ نار جہنم کے دو ترجمے ہوئے، توجہ فرمائیے گا، اس جملے کے دو ترجمے کیے۔ ایک یہ کہ یہ نار جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی حالت یہ تھی کہ جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ ایک یہ ہے کہ وہ تھوڑا مخاطب کر کے کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم تو جہنمی تھے، جہنم سے نکالنے والے میرے بابا ہے۔ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم تو جہنمی تھے مگر جہنم سے نکالنے والے وہ کون ہے؟ وہ میرے بابا ہے۔ اور فرمایا جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وہ ہماری محبت ہے جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے، وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے جو جہنم سے بچاتی ہے۔ ایک حدیث ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں مل کے صلوات بآواز بلند، جس میں سید الانبیاء نے فرمایا کہ اے سلمان، جناب سلمان کو مخاطب کیا اور کہا یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنہ ومن ابغضها فہو فی النار۔ اے سلمان، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی وہ جنتی ہے، اور جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ جہنمی ہے۔ یعنی جنت اور جہنم کا معیار کیا بتایا رسول نے؟ وہ محبت فاطمہ ہے اور بغض فاطمہ ہے۔ جس پہ فاطمہ راضی اس پہ اللہ راضی، اور جس پہ فاطمہ ناراض ہو جائے اس پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اگر فاطمہ راضی ہو تو فاطمہ کی رضا جنت ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہو تو فاطمہ کی ناراضگی جہنم کا نام ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی من احبنا و احب عدونا فہو فی النار، جو ہمیں اور ہمارے دشمن کو دوست رکھتا ہو جنتی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی دوست رکھتا ہو، ہم سے بھی محبت کرتا ہو، اور ہمارے دشمن سے بھی محبت کرتا ہو، وہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ۔ توجہ فرما رہے نہ؟ امام فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشمن خدا سے بھی محبت ہو اور اولیاء اللہ سے بھی محبت ہو۔ فرمایا کہ پھر وہ محبت فائدہ تب دیتی ہے، ہم سے محبت اگر کرتے ہو تو ہماری محبت تمہیں فائدہ تب دے گی جب تم ہمارے دشمنوں سے دشمن بن جاؤ گے۔ ہماری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، لیکن ہماری محبت کے ساتھ ہمارے دشمن کی محبت مخلوط نہ ہو جائے۔ ہماری محبت ہو تو ہمارے دشمن کے ساتھ تمہاری محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ابو سعید خدری وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، رسول اعظم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ دو ملک کو، دو ملائکہ، دو فرشتے کو جو پل صراط پر کھڑے ہوں گے انہیں حکم دے گا۔ کیا حکم دے گا؟ کہ کسی ایک کو بھی پل صراط عبور کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی پل صراط سے گزر نہیں سکتا۔ کب گزرے گا؟ فرمایا جب تک تم اس گزرنے والے کے ہاتھ میں علی کا اجازت نامہ، اگر علی کا اجازت نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا تو پل صراط عبور کر سکے گا۔ اور یہ بتائیں کہ جس پہ فاطمہ ناراض ہوگی کیا علی اس کو جنت کا پروانہ لکھ کے دیں گے؟ کبھی بھی علی اسے جنت کا پروانہ لکھ کر نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے نا کہ پھر کہنے والے یہ کہتے رہے کہ جب کسی نے آ کر کہا کہ بابا جان
وہ فلاں نے ہمیں کہا ہے کہ تم تو ہمارے نوکر ہو، ہمارے نوکر ہو، تو کہنے والے نے کہا کہ جاؤ جا کے لکھوا لو۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے لکھوا لو، تو پھر سردار کے ہوتے ہوئے نوکر حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ وہ کہنے والے تو اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ لکھوا لو کہ ہم ان کے نوکر ہیں اور ہمارے کفن میں رکھ دینا، قبر میں ہمارے کام آئے گا کہ ہم ان کے نوکر ہیں۔ تو یہ نوکر ایسے نہیں بنتے، نوکر بننے کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے، نوکر بننے کے لیے ان کے کردار پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ بات کو آگے بڑھاؤں، اس سے اگلا جملہ بی بی فرماتی اس وقت حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی عابدۃ لأوثانہا، وہ عبادت کرتے تھے کن کی؟ وثن، یہ اوثان وثن کی جمع ہے، وثن کہتے ہیں بت کو، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ حالت تو یہ تھی، اقتصادی حالت، معاشی حالت، معاشرتی حالت کیا تھی اور سیاسی حالت کیا تھی؟ وہ اتنے گرے ہوئے لوگ تھے اس زمانے میں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے بت بنا کے، لکڑیوں سے بت بنا کے، مٹی سے بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اور اس دور میں، اس زمانے میں مکہ میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس میں بت اور بت پرست نہ ہوتے سوائے ایک خاندان کے۔ ایک گھر تھا، ایک خاندان تھا جس میں نہ بت تھا نہ بت پرست تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کو ہمارے بعض دوست جو ہے وہ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اس لیے یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ بت کے سامنے جھکا ہے نہ یہ جھکنے دیتا ہے، نہ جھکا ہے نہ جھکنے دیتا ہے۔ یہ اس لیے کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے۔ علی وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی بت کے سامنے نہیں جھکا ہے۔ جتنے تھے بت پرست تھے، ان کے گھروں میں بڑے بڑے بت موجود تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا الگ الگ بت بنایا ہوا تھا اور فخر کرتے تھے کہ میں فلاں بت کی پوجا کرتا ہوں، میں فلاں بت کی پوجا کرتا ہوں۔ اور بی بی فرماتی تمہاری حالت تو یہ تھی کہ تم بتوں کو پوجا کرنے والے تھے، میرے بابا نے آ کے تمہیں بت پرستی سے نکال کے، شرک سے نکال کے تمہیں ایمان عطا کر دیا اور توحید پرست بنا دیا۔ محمد علی محمد بابا سے بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور پھر یہ جو توحید کا علم بلند کیا پیغمبر نے، یہ ایسے ہی جیسے ہی پیغمبر نے کہا کہ لا الہ الا اللہ سب قبول کر رہے تھے، سارے ہی دشمن بن گئے تھے، سارے ہی پیغمبر کے دشمن بن گئے۔ وہ لا الہ الا اللہ کو قبول کروانے کے لیے کون پیغمبر کے ساتھ کھڑا تھا؟ وہ وہی ساتھ کھڑے تھے جن کے گھر میں بت نہیں تھا۔ اور کون ساتھ کھڑا تھا؟ وہ علی کے بابا ابو طالب تھے، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی جو رسول کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور یہ ایک حدیث کو تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ یہ بسا اوقات کچھ ایسے واقعات، اس لیے تھوڑی سی اس کی میں تھوڑا سا اس کا پہلے میں بتا دوں تاکہ بعض جوان دوست یا بچے اس کو غلط معنی میں نہ لے جائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سوال جناب ابو طالب نے کیوں کیا؟ بسا اوقات یہ سوال اور یہ جواب کسی تک پیغام پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ سرکار ابو طالب نے دیکھا کہ پیغمبر ہے، پیغمبر کے ساتھ علی ہے اور ساتھ جناب خدیجہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور جب علی گھر میں آئے، پوچھا اے علی کیا کر رہے تھے؟ کہا میں پیغمبر کی اطاعت کر رہا تھا، میں پیغمبر کی اطاعت کر رہا تھا۔ اب جناب ابو طالب کہتے ہیں اے علی اس کی اطاعت کرتے رہنا، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا، اس کی اطاعت کرتے رہنا یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اب اس کے بدلے میں بدلہ کیسے دیا رسول نے؟ رسول بدلہ دے رہے تو میرے چچا نے اس وقت کہا تھا جب کوئی نہیں اطاعت نہیں کر رہا تھا کہ اس کی اطاعت کرتے رہنا
رسول بدلا دے رہے اور کہہ رہے اے لوگوں اگر ساری اولاد آدم ایک راستے پہ جائے اور ابو طالب کا بیٹا علی ایک راستے پہ جائے، علی کی اطاعت کرنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ ابو طالب کہہ رہے رسول گمراہ نہیں ہونے دیں گے اور رسول کہہ رہے علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ علی کی اطاعت کرنا، وہ زمانہ ایسا تھا ہر شخص نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، اور پھر بی بی بات کو آگے بڑھاتی ہے اور بی بی فرماتی ہے وہ کیسا زمانہ تھا، بت بھی بنائے ہوئے تھے، وَمُنْكِرَةُ اللَّهِ مَعَ عِرْفَانِهَا، معرفت پروردگار رکھنے کے باوجود اللہ کا انکار کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ معرفت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ انسان وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے نا، اس کی فطرت میں توحید ہے، مگر اس کے باوجود جانتے تھے کہ کوئی کسی کا خالق ہوتا ہے، اس کے باوجود انکار کر رہے تھے، وجود خدا کا انکار کرتے تھے، خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ زمانہ ایسا تھا کہ تم لوگ انکار کر رہے تھے، اور بی بی فرماتی میرے بابا محمد کی برکت سے اللہ نے تمہیں ظلم اور ظلمت سے نکال کے نور میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ میرے بابا کی برکت سے ہوا ہے کہ تم وہ بت پرستی اس سے تم دور ہوئے۔ کیوں؟ میرے بابا کی وجہ سے۔ تم تو بتوں کو پوجنے والے تھے، توحید پرست بنایا تو کس نے؟ میرے بابا نے۔ بی بی کہہ رہی ہے، اور اگر میں یہ لفظ کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ بی بی نے ان کو سامنے بٹھا کے یا سامنے کھڑا کر کے بہت ساری باتیں کر دی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں آپ؟ بی بی نے بڑی باتیں کر دی ہے، اور فرمایا کہ میرے بابا کی وجہ سے تم اس ظلمت سے نکلے، اور میرے بابا کی وجہ سے تم وہاں اس اندھیرے سے نکل کر نور کی طرف آئے۔ جیسا کہ آیت الکرسی کے وہ دوسری آیت جو اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے خالق کا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کچھ ایسے ہیں وہ صاحبان ایمان کہ ان کا ولی کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کا ولی اللہ نہیں، انہوں نے طاغوت کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اور وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ نور سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے اور بہت سارے امام بنا لیے، بہت سارے امام انہوں نے بنا لیے، وہ امام کے جو انہیں نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور پھر جب وہ اندھیرے میں لے جاتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ وہ انہیں جہنم تک لے جائیں گے، اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور بی بی فرماتی ہے فانقذہم من الغاویہ، لوگوں کو گمراہی سے نجات دی میرے بابا نے، میرے بابا کے صدقے میں گمراہی سے نجات ملی ہے۔ تو یہ ہدف تھا رسول کا مبعوث ہونے کا کہ وہ گمراہی سے نکالے اور نجات دے، یہ رسول اللہ کا ہدف تھا، اور رسول نے اس ہدف کو بڑے احسن طریقے سے پورا کیا ہے۔ لوگوں نے ظلم کیے، رسول پھر دیا کرتے رہے، اپنے اس مقصد کو پورا کرتے رہے۔ لوگوں نے اوجھڑیاں پھینکی رسول پر، رسول دعا دیتے رہے۔ لوگوں نے پتھر مارے، رسول دعا دیتے رہے۔ لوگوں نے راستوں میں کانٹے بچھائے، رسول دعا دیتے رہے۔ اب اس سے اور بڑی کیا ہو سکتی حد ہے نا، کہ جب طائف کی طرف گئے تو اتنے زخمی ہوئے، لہو لعان ہو گئے سر سے پاؤں تک، یہاں تک لکھا ہے کہ پاؤں کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، رسول اللہ کے خون سے بھر گئے۔ اور پھر جب فرشتہ آیا اور اس نے آگے کہا اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ کہیں تو یہی پہاڑی میں ان پہ گرا کے انہیں تباہ و برباد کر دو۔ کیا جواب دیا رسول نے؟ یہ ہے نجات دہندہ کون ہوتا ہے، نجات دینے والا کون ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جواب میں کہ اے میرا اللہ یہ نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں نا، انہیں معرفت نہیں ہے۔ اگر انہیں تباہ و برباد ہی کرنا تھا تو پھر مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کیوں ہے؟ میں تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، میں انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہوں، اور گمراہی سے نجات کی طرف
लेके गए तो कौन? हमारे बाबा। बीबी फरमा रही मेरे बाबा लेकर गए तुम्हें, और फरमाया वहदाहुम इला दीनिल कवीम, दीन मोहकम की तरफ रसूल खुदा ने उन लोगों की हिदायत की, दीन की तरफ हिदायत की। दीन क्या है? दीन दीन मोहकम, वो दीन जिसे रसूल लेकर आए थे, खुद लेके आए और फिर उसके वारिस बना के गए। ऐसा नहीं है कि आए और आके चले गए, ऐसा तो नहीं है। और जनाब फातिमा का मकसद क्या है, जो फरमाएंगे। एक छोटी सी मिसाल में यहां बीच में थोड़ा सा अर्ज करता जाऊं। भाई रसूल के बाद ये रोशनी कैसे हमेशा रह सकती है? आप जानते हैं ना कि 14 में से मासूमा सिर्फ एक है, बाकी मर्द है, खातून एक है। क्यों? तो जो फरमाइएगा। एक छोटा सा मैं नुक्ता अर्ज कर जाऊंगा। अगर हम चाहे किसी जगह पर कि रोशनी होनी चाहिए, ताबेर रोशनी हो, तो ताबेर रोशनी के लिए जाहिर है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाई ये जी अभी इधर हमने दिया जलाया है और वो दिया बुझ जाए, उसका आयल उसका वो खत्म हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए था, और फिर उसके बाद फिर अंधेरा, फिर उसके रोशन करने का हमें कोई फायदा तो ना हुआ। तो रसूल ने, अल्लाह ने रसूल को भेजा क्यों? ताकि हमेशा हमेशा के लिए नूर कायम हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए नूर रहे, अंधेरे खत्म हो जाए। तो अब जाहिर है ये दुनिया है भाई, सूरज भी निकलता है तो फिर गुरूब होता है, फिर अंधेरा हो जाता है ना। हाँ, तो एक ऐसा काम होना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था कि ये नूर हमेशा रहे। अब रसूल दुनिया में आए और दुनिया का निजाम है, निजाम खुदा है, वो एक अरसा रहे और फिर दुनिया से चले गए। और बाद रसूल अगर फिर अंधेरे छा जाए तो फिर वो रसूल के आने का मकसद और हदफ तो पूरा ना हुआ। तो मकसद क्या था? हमेशा हमेशा के लिए नूर रहे। अच्छा, अगर हम मान ले कि रसूल के बाद अली आ गए, ठीक है, तो रसूल के बाद यकीनन अली आए और अली के जरिए से वो अंधेरे खत्म हो गए, नूर छा गया। तो फिर आखिर अली ने भी एक ये निजाम खुदा है कि दुनिया से जाना है, तो फिर अली के बाद फिर अंधेरा हो जाए। कुछ ऐसा होना चाहिए था कि ये नूर हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। तो उस इंतजाम के लिए, तो ये नूर हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे, अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को खल्क़ किया है, अल्लाह ने सैयदा को खल्क़ किया है। और फिर सैयदा की बदन मुबारक से आने वाले चराग जलते रहेंगे और ये नूर बाकी रहेगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, बाबा जब बुलंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चिराग जलाने के लिए ये इंतजाम किया, इसलिए 14 में फातिमा एक है, मासूमा एक है, ताकि उसके जरिए से चिराग जलता रहे, उसकी औलाद से चिराग जलता रहे और नूर का इंतजाम बाकी रहे और कायम रहे और दायम रहे। एक नुक्ता और कहता चलूं, जानते हैं आप कि सैयदा के 2 निकाह हुए, बीबी के 2 निकाह हुए। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पिछले साल जो 3 मजालिस पड़ी थी उसमें मैं ये मुफस्सल इस पे गुफ्तगू करके गया हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करता चला जाऊंगा और बात को आगे बढ़ाऊंगा। बीबी के 2 निकाह हुए, एक आसमानों में एक जमीन पे। आसमानों वाला खास निकाह, जमीन वाला आम निकाह। बीबी के निकाह 2 है, इसलिए अल्लाह ने औलादें भी 2 तरह की अता की है। एक खास औलाद है, एक आम औलाद है। जो आम औलाद है वो रूए जमीन पर सालात की सूरत में पैदा हुई है, और जो खास औलाद है उन्हें अल्लाह ने मासूम बनाया है, उनमें से एक अब भी मरने में मौजूद है। मोहम्मद बाबा दे बुलंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बीबी फरमा रही है कि मेरे बाबा के आने पर मेरे बाबा ने दीन मोहकम की तरफ तुम्हारी हिदायत की, रहनुमाई की, और तुम परस्तिश को छोड़कर, बुतों को छोड़कर, आग को छोड़कर, आग की पूजा करने वाले, बुतों की पूजा करने वाले इतनी आग की पूजा करते थे कि वो इतने आतिश कदे उन्होंने
وہ جلائے ہوئے تھے، کبھی اس کو بجھنے ہی نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں بجھنے دیتے تھے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا ہے، یہ بجھ جائے گا تو خدا مر جائے گا۔ اور وہ کس کو خدا مان رہے تھے؟ وہ خود خدا کو زندہ کر رہے تھے لکڑیاں جلا جلا کے۔ وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے؟ بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے تمہیں ہدایت کی اور تم اس ساری چیزوں سے نکل کر توحید پرست بن گئے، دین محکم کی طرف آ گئے۔ اور نہج البلاغہ میں میرے آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رسول خدا کے بارے میں، مولا فرماتے ہیں پروردگار نے آپ کو روشن نور اور واضح دلیل اور نمایاں راستہ اور ہدایت کرنے والی کتاب دے کر بھیجا ہے۔ اکیلے نہیں آئے، ساتھ دلیلیں بھی لے کے آئے، ساتھ روشن نور بھی لے کے آئے، اور ساتھ ہدایت کرنے والی کتاب بھی لے کر آئے۔ اور پھر فرمایا کہ میرا نبی جو مبعوث ہوا ہے، خاندان بہت سارے تھے نا، کوئی فلاں خاندان، کوئی فلاں خاندان، کوئی فلاں خاندان، لوگ خاندانوں پہ بھی کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے میرے نبی کو کیسا خاندان عطا کیا؟ فرمایا آپ کا خاندان بہترین خاندان اور آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، یعنی رسول کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے، رسول کے شجرے جیسا کسی کا شجرہ نہیں ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس انداز میں کہ جس شناخت اور اس ایسا شجرہ کہ جس کی شناخت معتدل ہے اور جس کے ثمرات اور جس کے پھل وہ دسترس کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کی جائے ولادت کون سی ہے؟ وہ جائے ولادت ہے مکہ، سرزمین مکہ، مکہ مکرمہ، اور مقام ہجرت ہے طیبہ، یعنی جہاں پہ ولادت ہوئی وہ مکرمہ بنا اور جہاں پہ ہجرت کر کے گئے وہ طیبہ ہو گیا۔ یعنی علی بتا رہے ہیں، مولا بتا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کیوں ہوا؟ رسول کی وجہ سے۔ مدینہ طیبہ کیوں ہوا؟ رسول کی وجہ سے اور آل رسول کی وجہ سے۔ اور پھر بی بی فرماتی ہے، بی بی کے خطبے کا جملہ، بی بی فرماتی ہے دعاہم الی صراط مستقیم، اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ باقی جو بھی راستے ہیں، جتنے راستے ہیں وہ مستقیم نہیں ہے۔ مستقیم کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیدھا راستہ، سیدھا چلتے جائیں۔ آپ جائیں زیارات پہ، اللہ آپ سب کو لے جائے، جو گئے وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ کوئی وہاں عرب میں جا کے کسی سے راستہ پوچھے نا تو اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ مستقیم، مستقیم، سیدھے سیدھے، یعنی سیدھا راستہ۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ رسول کا راستہ ہے، وہ اطاعت رسول کا راستہ ہے، وہ محمد کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اسی لیے 5 وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہاں پہ ایک جملہ آ گیا، 5 وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ لوگ بڑے کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وسیلے کے قائل نہیں ہے، لیکن قرآن کی یہ سورہ مبارکہ الحمد بھی وسیلہ بتا رہی ہے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے آگے کہا، تعریفیں شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر کوئی مانگنے کی اور لینے کی کوئی چیز، کیونکہ یہ بڑے لوگ یا جو معتدل لوگ ہوتے ہیں نا، مڈل کلاس کے لوگوں نے مانگنا نہیں آتا، وہ شرم سے بیچارے مانگ ہی نہیں سکتے۔ اور لیکن یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آتے ہی تعریفیں شروع کریں گے، تیرا خاندان ایسا، تو ایسا، تو سخی، تیرا بابا سخی، فلاں، یہ وہ۔ توجہ فرمائیے گا، سورہ الحمد ہم اللہ سے مانگنے آئے، آتے ہی ہم نے اللہ کی تعریفیں شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تعریف کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، یوم قیامت کا مالک بھی تو ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے۔ توجہ فرما رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جب اس نے ساری اللہ کی تعریفیں کی تو اب اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے مانگتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، میں صراط مستقیم مانگتا ہوں۔ اب اللہ نے دکھایا نہیں کہ وہ صراط مستقیم ہے، اللہ نے وسیلے کی طرف بھیج دیا اور فرمایا تو نے مانگا ہے صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم تو نے مانگا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ مستقیم راستہ وہ ہے جن پر میں نے انعامات نازل کیے ہیں۔ ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں دیا، فرمایا وہ مستقیم راستہ ان کا راستہ ہے جن پر میرے انعامات ہیں۔ اگر مستقیم چاہتا ہے تو امت بنا گا،
سیدھا راستہ چاہتا ہے تو ادھر چلا جا. اور ہم یہ دن میں 5 مرتبہ اور ہر رکعت میں، پہلی 2 رکعت میں تو حتماً سورہ الحمد ہوتی ہے نا، اور تیسری اور چوتھی میں بھی اختیار ہے آپ کو سورہ الحمد پڑھے یا تسبیحات اربع پڑھے. تو ہم کیا کرتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہم یہ مانگتے رہتے. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ ادھر، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر میرے انعامات ہیں. تو ہم پوچھے مالک وہ کون لوگ ہیں جن پر تیرے انعامات ہیں؟ تو آواز آئے گی کہ میں نے اپنا نمائندہ اپنے حبیب کو بنا کے بھیجا ہے، میرے حبیب پر میں نے اپنے انعامات نازل کیے ہیں. تو وہ حبیب کی جاتے ہوئے کہنے جائے گا کہ یا علی انت صراط مستقیم، اے علی تو ہی سیدھا راستہ ہے. اور محمد آل محمد بابا دے بلند طور صلوات. یا علی انت عروۃ الوثقی وانت صراط المستقیم. اے علی تو مضبوط سہارا ہے، جس نے تجھے چھوڑ دیا وہ سہارے کو چھوڑ بیٹھا، اور تو ہی صراط مستقیم ہے. جو تجھے چھوڑ دے گا وہ بھٹک جائے گا، راستے سے ہٹ جائے گا. اور آپ دیکھیں غدیر میں کیا ہے، غدیر کو بھی دیکھیں، ایک ہی جملہ کہوں گا، غدیر کو بھی دیکھیں، ہر جگہ پر آپ تھوڑا سا توجہ کریں، ہر جگہ پر اطاعت علی علی علی. اسی وجہ سے ہی تو لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ بہت گیا ہے علی کی محبت میں. اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہر فضیلت علی کو دیتے جاؤ، جو فضیلت آتی علی کو دے رہے، جو فضیلت آتی علی کو دے رہے. آیتیں اترتی ہے تو کہتے علی کی شان میں، 12 سال ایمان کی سند ملتی ہے تو کہتے علی کی شان میں. توجہ فرما رہے، کندھوں میں بٹھاتے تو علی کو، یہاں تک کہ بیٹی اللہ دے دے تو اس کو بھی علی کو دے دیتے ہیں، بیٹی بھی علی کو دے دیتے. اس لیے انہوں نے کہا بہتے. پھر اس وقت تو یہ بات اور بڑھ گئی نا، ایک دفعہ ان کو مزہ بھی آنے لگا، لطف بھی لینے لگے، اور یہ بات کو بڑھایا بھی کب؟ جب حکم ہوا کہ میرا حبیب مسجد کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند. اور جب بند ہونے لگے تو اب جب رسول دروازے بند کرتے آ رہے تھے کچھ لوگ خوش ہو رہے تھے، آج علی کا دروازہ بند ہو جائے گا، علی بھی ہم جیسا ہو جائے گا. علی کا دروازہ بھی بند تو وہ بھی ہم جیسا ہو جائے گا. مگر رسول دروازے بند کرتے کرتے جب اس دروازے کے پاس آئے تو اسے کھلا چھوڑ دیا، آگے گزر گئے، آگے بند کرنے شروع کیے. پھر وہ جو لطف لے رہے تھے اب درد اٹھنا شروع ہوا اور کہنے لگے کہ یہ وہی بات ہو گئی نا، بہت گئے علی کی محبت میں، داماد کی محبت میں. تو اللہ کو کہنا پڑا کہ میرا حبیب بولتا ہی نہیں ہے، کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہی اللہ ہی کے مطابق کرتا ہے. یہ دروازے بند کیے تو بھی حکم خدا ہے، کوئی کھلا چھوڑا ہے تب بھی حکم خدا ہے. یہ حکم خدا ہے، حکم خدا کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو دروازے بند نہ ہوتے، خدا کا حکم نہ ہوتا تو دروازے کھلا نہ رہتا، بند نہ ہوتے، کھلا نہ رہتا. توجہ فرمائیں گے. اور جب وہ آیت اتری وَآذِنَا فِي بُيُوتِ اللَّهِ کہ اللہ نے کچھ گھروں کو بہت بلند کیا ہے، جب اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو اہل سنت جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں تفسیر میں لکھا اس روایت کو. وہ کہتے ہیں کاما ابا بکر، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. ہم بڑے ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں بھائی، ہم تو کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم توہین کرنے والے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں علی نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ کسی کی توہین کی جائے. ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، مگر ہم تولا اور تبرہ کے قائل ہیں. تولا بھی کرتے ہیں، تبرہ بھی کرتے ہیں، اور تولا اور تبرہ کو گالی مت سمجھنا. ہم تولا اور تبرہ کی میں مثال دے دوں چھوٹی سی. تولا کسے کہتے ہیں، تبرہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک مقام پر 2 شخصیات کھڑی ہو، علی مولا بھی کھڑے ہو اور ساتھ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ بھی کھڑا ہو، ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا، کوئی مسلمانوں کا خلیفہ بھی کھڑا ہو اور ہم آئے، ہمیں دین کی ضرورت ہو تو ہم آ کے دین کا مسئلہ مسلمانوں کے خلیفہ سے نہیں علی سے پوچھیں گے.
ہم وہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ علی سے، اس لیے کہ ہم دین لیتے ہی علی سے۔ اب دو بندے کھڑے ہو اور ایک سے آ کر پوچھے دوسرے سے نہ پوچھے، اسی کو تو تولا اور تبرہ کہتے ہیں۔ ایک کے ساتھ تولا ہو گیا اور ایک کے ساتھ تبرہ ہو گیا، سلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا وہ گھر ان گھروں میں جن کو اللہ نے بلند کیا ہے، جس کی عزت جس کی عظمت بہت ہے، ان گھروں میں میرا گھر بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ قاما حضرت عمر دوسرے خلیفہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، کیا ان گھروں میں میرا گھر بھی ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے اور ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ادھر جہاں علی کا دروازہ تھا، اور اشارہ کر کے کہتے یا رسول اللہ، کیا یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے۔ اور پھر فرمایا نہ صرف شامل ہے بلکہ یہ گھر ان گھروں میں سے سب سے افضل گھر ہے۔ یہ گھر ان گھروں میں سے سب سے افضل گھر ہے جن کو اللہ نے بلند کیا ہے، جن کو اللہ جس گھر کو اللہ نے عزتیں اور عظمتیں عطا کی ہے۔ وہ بات صراط مستقیم پہ تھی نا، توجہ فرمائیے گا، صراط مستقیم پہ تو علی ہی صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے اور صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، امام فرماتے خدا کی قسم ہم ہی اللہ کا وہ راستہ ہے جس کی اتباع کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم ہی اللہ کا وہ راستہ ہے اور خدا کی قسم ہم ہی صراط مستقیم ہے جن کی اتباع کا تمہیں حکم دیا گیا۔ اور پھر بی بی خطبے کو آگے بڑھاتی ہے، اور اب توجہ فرمائیے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ خطبے میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، بی بی نے ہر شے کو اس خطبے کے اندر آ کے جمع کیا۔ جس طرح رسول نے غدیر کے خطبے میں پورا دین دہرایا ہے، اسی طرح بی بی نے اپنے اس خطبہ فدق کے اندر پورے دین کا خلاصہ کیا۔ اور پھر بی بی توحید اور رسالت کے بعد متوجہ ہوتی ہے کہاں؟ قرآن کی طرف۔ بس یہ آخری جملے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں، قرآن کی طرف۔ اور بی بی فرماتی ہے کتاب اللہ الناطق، اور میرے بابا وہ کتاب ساتھ لے کے آئے جو کتاب ناطق ہے، بولتی ہوئی کتاب ہے، جس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے، جہاں پر جو کتاب تمہیں گمراہی کی طرف نہیں لے جاتی ہے، جو کتاب تمہیں ہدایت کرتی ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور فرمایا یہ ہماری جو کتاب ہے یہ تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دیتی ہے، یہ سب کچھ بیان کرتی ہے تو وہ سچ بیان کرتی ہے، اور اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ لا ریب فیہ، یہ بے عیب اور لا ریب کتاب ہے۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ینطق بعضہ ببعض، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بے عیب لا ریب ہے اور یہ سچ سچ بیان کرتی ہے، اور پھر اس کے سچ کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ایک آیت دوسری آیت کو روشن کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کو سپورٹ کرتی ہے، ایک آیت کا مطلب دوسری آیت کے ذریعے سے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اس کتاب کو جب اللہ نے نازل فرمایا، بہت سارے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے یہ تو کسی نے جادوگر کہا رسول کو، کسی نے کہا کہ یہ رسول کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یہ تو رسول نے اپنی بنائی ہے۔ جب جادوگر کہنے لگے اور رسول کو کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ رسول کا اپنا کلام ہے، لوگوں کا کلام ہے، بندوں کا کلام ہے، تو اللہ نے پھر چیلنج فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ انسانوں کا کلام ہے تو آؤ اس کے مقابلے میں کتاب لاؤ۔ کوئی بھی نہ لا سکا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم کتاب نہیں لا سکتے، کوئی ایک سورہ لے کے آؤ، نہ لا سکے۔
فرمایا سورہ بھی نہیں لا سکتے، کوئی ایک آیت لے کے آؤ، کوئی ایک آیت بھی نہ لا سکے، اللہ چیلنج کرتا ہے۔ پھر سابقہ ایک بات پچھلے سال والی ایک چھوٹی سی دہراؤں گا، عظمت جناب سیدہ پہ کہہ کے بات کو آگے بڑھوں گا۔ جناب سیدہ کی عظمت ہے، اللہ جب کوئی کام کرتا ہے، کسی کو خلق کرتا ہے اور اسے اپنی طرف نسبت دیتا ہے تو اس میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں نے ایسا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں میں۔ اور جب کہیں پہ کوئی دشمن وہ دشمن کو چیلنج کرتا ہے، پھر اس چیز کو خلق کر کے اس کی نسبت اپنی طرف دے کے دشمن کو چیلنج کرتا ہے، تو پھر میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے، پھر کہتا ہے ہم نے۔ مثلا دشمن نے کہا کہ اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، یہ تو ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، جب تک ہے کب تک ہے، یہ دنیا سے جائیں گے، نسل ختم، دین ختم، نسل نہیں رہے گی، دین نہیں رہے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ نے جناب سیدہ کو خلق کر کے دشمن کو چیلنج کر کے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کو بھی شاید گمراہ کرنے والے بھی ہو، ہم نے یہ 14 شامل کر لیتے ہیں، نہ 14 نہیں، اللہ چیلنج کر رہا ہے دشمن کو، ہم کہہ کے چیلنج کرتا ہے، ہم نے کہ تم کہتے ہو نسل ختم، لو ہم نے ایک فاطمہ دے کے نسل کو اتنا بڑھائیں گے کہ قیامت تک تمہاری نسل کا نام و نشان مل جائے گا، رسول کی نسل باقی رہے گی، قیامت آئے گی بھی نہیں جب تک فاطمہ کا وہ بیٹا ظہور نہیں فرمائے گا۔ آج اگر قیامت رکی ہوئی ہے تو وہ فاطمہ کے اس بیٹے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا ظہور فرمائے گا تو قیامت آئے گی، اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا اگر قیامت میں سے ایک دن بھی رہ جائے گا، یہ ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ اگر قیامت سے ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرا بیٹا ظہور فرمائے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے گول کر دے گا۔ یہ قیامت رکی ہوئی ہے تو فاطمہ کے اس بیٹے کے انتظار میں رکی ہوئی ہے۔ اور پھر جب لوگوں نے قرآن کو کہا یہ گھڑا ہوا ہے، یہ اس کا اپنا ہے، یہ جادو ہے، یہ شاعری ہے، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ذیشان قرآن کے بارے میں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 176 میں غالباً، جس میں مولا فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن وہ ناصح ہے، ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، قرآن وہ نصیحت کرنے والا جو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، قرآن کی نصیحت حاصل کرو، قرآن تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا۔ ہدایت کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ گمراہی کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ لفظ ہدایت خالی ہدایت پہ نہیں رکنا، یہ دیکھنا کہ ہدایت ہو کس چیز کی رہی ہے۔ وہ ہدایت، یہ قرآن ایسا ہادی ہے کہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اور وہ بیان کرنے والا ہے جو غلط بیانی سے کام ہی نہیں لیتا، وہ غلط بیانی کرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ اور بی بی قرآن کی عظمت میں بی بی فرماتی ہے، اور اس جملے پہ بھی، بی بی کے اس فرمان پہ بھی مجھے یاد ہے کہ پچھلے 3 مجالس میں ایک پوری مجلس اس ایک فرمان پہ میں پڑھ کے گیا تھا، لیکن صرف اشارہ کر دوں گا۔ بی بی فرماتی تمہاری اس دنیا سے 3 ہی تو چیزیں فاطمہ زہرا کو پسند ہے، پوری دنیا سے فاطمہ کو 3 چیزیں پسند ہے۔ کون سی؟ ایک اپنے باپا رسول کے چہرے کی زیارت، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا، یہ فاطمہ کو پسند ہے۔ تو اب فاطمہ کی پسند جو ہے وہ فاطمہ کے ماننے والوں کی بھی وہی پسند ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ محبت تو فاطمہ سے کرتے ہو اور صبح سوئے ہوئے، آج کل تو ماشاءاللہ وہ اندر سوتے ہیں نا، وہ آج کل تو اندر سوتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دن چڑھ گیا ہے کہ نہیں چڑھا ہے۔ گرمیوں میں چلو مکان کی چھت پہ سوتے ہیں، سورج آ کے بتاتے ہیں بھائی میں آ گیا ہوں،
آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن چڑھا بھی ہے کہ نہیں چڑھا، اور دھند ہو جائے تو پھر دن کو بھی رات ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ مولا فرماتے قرآن کے بارے میں، مولا فرماتے، توجہ فرمائیے گا، مولا فرماتے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ہاں ملائکہ آتے ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر کچھ ہے جو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے تو انہوں نے وہ مدینے میں میرے آقا حسین نے یہ فرمایا تھا خطبے کے اندر کہ اے بندہ خدا تو مجھے کہہ رہا ہے میں اس کی بیعت کر لوں، میں اس کی بیعت کروں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس گھر سے تعلق رکھتا ہوں؟ میرا گھر تو وہ ہے جس گھر میں ملائکہ نوکر بن کے آتے ہیں۔ آ میرے گھر میں تمہیں دکھاؤں ملائکہ کے آنے جانے کے آثار موجود ہیں۔ تو اگر قرآن کی تلاوت کرو گے گھر کے اندر تو تمہارے گھر میں بھی ملائکہ آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے، اس گھر سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہے، اس گھر کے اندر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اگر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اب پیروں کی طرف جانے سے شیطان نہیں بھاگتے۔ سلام بھیجے محمد والے محمد۔ قرآن کی عظمت ہے، قرآن بی بی نے اس قرآن کے بہت زیادہ فضائل پڑھے، آپ نے اس خطبے کے اندر بہت فضائل پڑھے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے قرآن وہ کتاب ہے نور ساطع ہے، قرآن نور ساطع جو نکلتا ہوا نور ہے، نور اس کے لیے نور بنتا ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے، اگر عمل نہ کرے تو پھر اس کے لیے نور نہیں، مگر اللہ نے تو قرآن کو نور بنا کے نازل کیا ہے نا۔ بی بی کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن نور ساطع ہے اور اس کی شعاعیں درخشاں ہے، اس کی شعاعیں جو ہے وہ واضح اور روشن ہے اور وہ نکل رہی ہے۔ اور بی بی فرماتی ہے قرآن کیا ہے؟ قرآن کے سننے سے انسان کو نجات ملتی ہے، قرآن کے سننے سے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور چھٹے ماں فرماتے تجھ پر واجب ہے نماز کے علاوہ بھی، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی تجھ پر واجب ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کے خاموشی سے سنو، خاموشی اختیار کرو، اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کرو اور غور کرو اور سنو۔ قرآن پڑھنا بذات خود سنت، مگر قرآن کو سننا واجب ہے۔ اس کے اندر کچھ سجدے بھی ہیں، تھوڑا سا فقہی مسئلہ بھی تھوڑا ٹچ دیتا جاؤں بس، اور اس میں سے 4 سجدے واجب ہے، 11 مستحب ہے، 4 واجب ہے۔ ضروری ہے ان سجدوں کا کرنا، جو 11 مستحب ہے وہ اگر آپ نہ بھی کریں تو اللہ پوچھے گا نہیں تم سے، کرو گے تو اجر دے گا، اور جو 4 واجب ہے وہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، نہیں کیا جائے تو پوچھا جاتا ہے۔ وہ 21ویں پارے میں ہے، وہ 24ویں میں ہے، وہ 27ویں میں ہے، اور آخری 30ویں پارے میں ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھائیے اور اس کو دیکھیے، واجب سجدے بھی ہے۔ اور بی بی نے یہ جو خطبہ دیا، بات بہت لمبی ہوگی، معذرت چاہوں گا، صرف مسائل کے 2 جملے کہوں گا، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا تاکہ ہمارا حصہ شامل ہو جائے اس عبادت میں۔ بی بی نے اس قرآن کو بھی، قرآن کے بھی فضائل پڑھے، اور خطبے کے علاوہ بھی بی بی نے وہ اتمام حجت کیا ہے، گھر گھر کے دروازے پہ گئی ہے بی بی، صرف یہ خطبہ نہیں، زخمی حالت میں بھی در در پہ گئی ہے، اور در در پہ جا کے بی بی کہہ کیا رہی ہے؟ بی بی کہہ رہی ہے دق الباب ہوتا تھا، علی ساتھ ہوتے تھے، حسنین ساتھ ہوتے تھے، دروازے پہ دق الباب کیا جاتا تھا۔ اور تاریخ کے جملے، جب لوگوں کو پتا چلا نا کہ زہرا در در پہ آ رہی ہے، بہت سارے لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے، اجرکم اللہ، بہت سارے لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے، اور اگر کوئی کھولتا تھا تو بی بی پہلا سوال کرتی تھی۔ کیا سوال کرتی تھی؟ بی بی کہتی تھی آپ غدیر میں تھے نا؟ وہ کہتا مجبور تھا کہنے پہ، کہتا کیونکہ غدیر پہ مولا نے، پیغمبر نے بڑا کام کیا ہے، سب کو بلایا ہے، خط لکھ لکھ کے بلایا، مدینے والے مرد تو تقریباً گئے ہوئے تھے، اس لیے بی بی سوال کرتی تھی آپ غدیر میں تھے نا؟ کہتا تھا ہاں تھا۔ بی بی کہتی آپ نے سنا نہیں میرے بابا نے فرمایا تھا من گل تو مولا ہو؟ کوئی کہتا میں تو دور تھا، سن نہیں سکا، کسی نے کہا میں تو بھول گیا،
کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کہہ دیتا کہ ہم نے سنا ہے تو پھر اب بی بی اگلا سوال کرتی پھر علی کو تنہا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ علی کی تنہائی ہے نا، علی اتنے تنہا ہو گئے، درد بھرا جملہ ہے، اگر اس ایک جملے پر قیامت تک روتے رہے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جنہیں حجت بنایا ہے، ایک دفعہ گھر جو داخل ہوئے نا رسول کے بعد، بی بی زخمی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور علی کو پریشانی کی حالت میں دیکھا کہ یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اجرکم اللہ، یا علی میں نے سنا یہ علی کی تنہائی ہے، یہ علی تنہا ہو گئے، یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ کائنات کا بہادر علی، وہ سینکڑوں کے ساتھ تنہا لڑنے والا علی، اس تنہائی میں علی رو پڑے، رو کے کہتے زہرا بات تجھ سے آگے نکل چکی ہے، نہ صرف یہ کہ مجھے سلام نہیں کرتے، علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، یہ علی کی تنہائی ہے، اور علی کی اس تنہائی میں بھی زہرا نے ساتھ دیا ہے۔ آج جیسے مولا مانا ہے نا زہرا نے علی کو، ایسے علی کو مولا مان، جیسے ساتھ دیا ہے نا علی کا سیدہ نے، ایسے علی کا ساتھ دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسجد میں، بھری مسجد میں کوئی نہیں تھا علی کے ساتھ، آ کھڑی ہوئی ہے اور علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ ہاتھ ڈالنا کیوں تھا؟ یہ آج کل الیکشن کے نعرے لگ رہے ہیں نا، اور الیکشن میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میرے ساتھ تو فلاں ہے فلاں ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی نہ ہو تو وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ بڑی مسجد میں کوئی نہیں تھا جو علی کا ساتھ دیتا۔ زہرا نے علی کی ابا کو پکڑا ہے، کیوں پکڑا ہے؟ اس لیے بڑی مسجد کو بتا رہی تھی علی کو تنہا نہ سمجھنا، زہرا علی کے ساتھ ہے، سیدہ علی کے ساتھ ہے۔ اور عزادارو یہی منظر اس کو پسند نہیں آیا۔ بس میں اشارہ کروں گا بڑی معذرت کے ساتھ، اس لیے اشارہ کروں گا کہ کچھ حالات ایسے ہیں، اور اس لیے بھی اشارہ کروں گا کہ مومنین کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، یہ ایسی باتیں سن نہیں سکتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں اتنا سخت نہ پڑا کریں۔ لیکن میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، ہاں حقیقت کو سنا کرو، ہاں جو حقیقت ہو وہ سخت ہو یا جو بھی ہو سنا ضرور کرو اسے۔ صرف اشارہ کروں گا، جب دیکھا نا کہ علی کی ابا کو پکڑا ہوا ہے، اس نے کہا یہ مجھے منظر قبول نہیں ہے، یہ منظر قبول نہیں ہے، اس لیے کہ زہرا کہہ رہی ہے میں علی کے ساتھ ہوں، کچھ ایسا کر کہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے۔ بس اس نے تازیانہ لہرایا، سیدہ کا ہاتھ چھوٹا، کہا ہے علی اللہ کے حوالے، اور اس کے بعد سے پھر زہرا اس دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنتے رہتے نا ایک تازیانہ، مولا حسن مجتبی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، میرے آقا مولا گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب بھی کبھی اس گلی کی طرف رخ کرتے نا چہرہ پھیر کے راستہ تبدیل کر دیتے، دیکھنے والے دیکھتے، اور کبھی کسی نے سوال کر لیا فرزند رسول اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہا کوئی منظر یاد آتا ہے۔ کہا کون سے منظر؟ کہا ہمارا بچپنا تھا ماں کے ساتھ ہے، یہی گلی ہے جس گلی میں میری ماں کو دروازے لگے تھے، جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے منظر یاد آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت بڑی سخت جو میں نے پڑھی ہے، میں ذمہ دار ہوں روایت کا، اور سنی بھی ہے علماء سے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ایک وقت آیا میری ماں زہرا نہ دنوں کو سو سکتی تھی نہ رات کو سو سکتی تھی۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول راتوں کو تو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے، آپ کی ماں رات کو کیوں نہیں سوتی تھی؟ کہا اس لیے، اب سنیں گے جملہ ایک تازیانہ، آپ تو ایک سنتے رہتے ہیں نا، میں کھولوں گا نہیں، آپ پہنچ جائیے گا بڑی۔ میرے آقا فرماتے اس لیے رات کو نہیں سو سکتی تھی کہ پشت پر لیٹتی کہ تازیانوں کے زخم نہیں سونے دیتے تھے، پہلو میں پہلے لیٹتی کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہیں سونے دیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو تنہا علی رہ گئے، تنہا علی، اتنی تنہائی لوگ چھوڑ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب بلال جو مؤذن رسول ہے، رسول اللہ کی زندگی میں اذان پڑھتے تھے نا، ہر امام نے بھی اپنا ایک مؤذن بنایا ہوا تھا۔ یہ روز عاشور جو صبح کی نماز ہے وہ امام کا مؤذن کوئی اور تھا،
تو علی اکبر سے اذان اس مؤذن کو روک کے پڑھوائی ہے، پھر کبھی سی کیوں، لیکن بہرحال سارے چھوڑ گئے۔ یہ مؤذن تھا نا، اس نے کیا کیا، یہ کہتا ہے میں اس لیے کہ اس نے قسم کھا لی کہ میں تو اذان پڑھتا تھا رسول کے لیے، اب رسول نہیں رہے تو میں اذان نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں تو رسول کے لیے پڑھتا تھا۔ اور پھر حالات بدلتے بھی دیکھے، جلتا دروازہ بھی دیکھا، گلے میں رسی بھی دیکھی، ٹوٹی پسلیاں بھی دیکھی، اور محسن کی شہادت بھی دیکھی۔ کہتا ہے زمانہ حالات خراب ہو گئے، مجھے یہ مجبور کریں گے۔ کہتا ہے میں مدینہ چھوڑ کے نکل گیا، شام کی طرف سفر شروع کیا، اس لیے کہ اس دور میں شام وہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا۔ اس دور میں، یہ بعد میں فتح کیا گیا نا اس کو، کہا میں شام کی طرف سفر کر رہا تھا، راستے میں رات کو سویا ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے، میں نے رسول کو دیکھا، امامہ سر سے اترا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، یا رسول اللہ، یہ آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا بلال ہر کوئی چھوڑ گیا، میری اہل بیت کو تو بھی چھوڑ گیا۔ ادرکم اللہ، علی کی تنہائی، زہرا کی تنہائی، حسنین کی تنہائی رسول کی برداشت نہ کر سکے۔ آنکھ کھلی، سمجھ گیا اللہ کے حبیب میرا ادھر جانا پسند نہیں کر رہے، واپس پلٹا۔ اور جب واپس پلٹا، ظاہر ہے کچھ دن گزر گئے تھے، مرد بھی کہہ رہے تھے، خواتین بھی کہہ رہی تھی وہ مؤذن کہاں چلا گیا، وہ بلال کہاں چلا گیا، کافی دن ہو گئے اس کی آذان بھی نہ سنی ہم نے۔ اور جب بلال شہر میں داخل ہونے لگا تو کسی نے بلند آواز سے کہا لوگوں مؤذن رسول آ گیا ہے۔ لوگ استقبال کے لیے نکلے، مرد نکلے، خواتین نکلی، کوئی کہتے ہیں جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے، کسی نے کہا مؤذن رسول آ گیا، کسی نے صحابی کہہ کے سلام کیا۔ میں کہوں گا بلال تو پھر بھی خوش قسمت ہے، لوگ تجھے سید کہہ رہے، لوگ تیرا احترام کر رہے ہے، غربت علی کی ہے، سلام علی کی تنہائی میں۔ جب آگے بڑھا تو مسجد سے ایک دروازہ کھلا، چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، جھک کے انہیں پیار کیا، ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھایا، ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھایا، دائیں بائیں کندھے پہ بٹھایا نا، لوگوں کے چہرے بدلے۔ جب چہرے بدلے تو کہا کیوں چہرے بدل رہے ہیں؟ یہ میں تو صرف کندھوں پہ نہیں بٹھا رہا، انہیں تو رسول بھی کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں۔ بس ایک بار پھر دروازہ کھلا، جناب فضہ نکلی، اور فضہ نے کہا بلال رسول کی بیٹی کا سب سے پہلے سلام کرو۔ رسول کی بیٹی نے سلام بھیجا ہے، اور پھر رسول کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ بابا کے جانے کے بعد آپ کی آذان نہیں سنی ہے، ایک بار بابا کے بعد آذان سنا دو۔ کہتا ہے میں معذرت کرتا ہوں بی بی سے کہنا، اس لیے کہ میں نے قسم کھائی ہے میں رسول کے بعد آذان نہیں پڑھوں گا۔ ایک بار بی بی گئی، فضہ پھر واپس آئی، اور واپس آگے کہا بلال، بی بی کہہ رہی ہے آپ کو پتہ نا میرے بابا نے فرمایا فاطمہ تو بس آتے نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ ہاں میں نے سنا ہے۔ پھر بلال سمجھ گیا کہ میں فاطمہ کے لیے اذان پڑھوں گا تو وہ رسول کے لیے ہوگی، میری قسم نہیں ٹوٹے گی۔ آذان کا وقت ہوا، گلدستہ آذان پہ آیا بلال نے کہا اللہ اکبر۔ بلال کا اللہ اکبر کہنا تھا، ادھر بیوی طرف گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول زندہ ہوتے تھے، جب بلال آذان کہتا تھا تو رسول بیوی کے حجرے میں آتے تھے، اور بیوی ان کو وضو کے لیے پانی دیتی تھی، بیوی عصائے مبارک دیتی تھی، بیوی ان کے کندھے پہ عبا رکھتی تھی، اور بیوی کو وہ وقت یاد آ گیا۔ ایک نفسیاتی جملہ سمجھیے گا، اگر کسی کا کوئی اس دنیا سے کچھ مانگتے مانگتے چلا جائے اور اس کے مرنے کے بعد وہ چیز سامنے آئے نا تو رونے لگ جاتا ہے، اسے ان کا وہ پیارا یاد آ جاتا ہے، ان کے لباس دیکھ کے روئے گے، ان کے جوتے دیکھ کے روئے گے، ان کی وہ چیزیں دیکھ کے روئے گا۔ جب بلال نے کہا اللہ اکبر، بیوی کو بابا یاد آیا، کہا بابا ہم کہاں چلے گئے؟ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا بابا اس وقت تو میں آج کے کندھے پہ عبادت کی تھی۔ بیوی نے کہا، بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، ادھر پھر دوڑتی ہوئی آئی، آج کہا بلال آزاد روک دے، رسول کی بیٹی غش ہو گئی ہے، رسول کی بیٹی غش کھا کے مر چکی ہے۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارلہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بارلہ محمد و آل محمد کا واسطہ باغیان کا یہ سب عذاب چھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں آئے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ جناب سیدہ کی روز قیامت شفاعت نصیب فرما، جناب زہرا کے شیعوں میں شمار فرما، جناب زہرا کے جوار میں جگہ نصیب فرما۔ بارلہ اس مجلس اور اس گریے کی اجر میں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین کو شامل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین